اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، واللہ نور السماوات والارض. یس. ٹھیک ہے، نور برکت ہے. اگر آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ کا کام ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ کے مسئلے ہیں. اب اس کی میں یہ ون لائنر ہے، اب اس کی میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں. اللہ نے انسان بنایا کیسے؟ 4 بیسک ایلیمنٹ جس کا اللہ قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے کہ ہم نے 4 چیزوں سے انسان کو بنایا: ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر. ٹھیک ہے، جسے مٹی کو کہتے ہیں تراب، النار ماء، اور یہ جو ہے آپ کی ہوا. ان 4 ایلیمنٹس کو یکجا کر کے اللہ نے انسان بنایا. یہی 4 ایلیمنٹ ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں. ہمارے ہاں ہمیں یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے ذائچہ بنایا ہے تو بندہ کا ذائچہ فیل ہو گیا ہے، ہم سمجھ ہی نہیں آ رہی کی کریے. ہم اس کی بیسکس کو بھول جاتے ہیں. کچھ چیزیں نا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں. وہ دنیا جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنی مرضی ترقی کر لے، کچھ چیزوں پہ اللہ نے ہاتھ نہیں ڈالنے دینا. زیادہ چیزیں کا ذکر بعد میں کروں گا، ایک کا ذکر کر دیتا ہوں. ہماری زوڈکس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر کچھ انرجیز جو ہیں وہ اثر کرتی ہیں. سب سے پہلے اس کی پلیس آف برتھ، کہاں پیدا ہوا ہے، اس کی انرجی اس کے اوپر اثر کرتی ہے. ماں کا نام، اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 3 مرتبہ کہا ماں اور 1 مرتبہ کہا باپ، یعنی 75% بچے کے اوپر اس کی ماں کا اثر ہوتا ہے اور 25% باپ کا. لیکن وہ 25% جو باپ کا اثر ہے نا، وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے 75% تھیوری کا پیپر ہوتا ہے اور 25% پریکٹیکل ہوتا ہے. پریکٹیکل چ فیل تو 75 نمبر دی تھیوری بھی فیل. اس لیے وہ جو ملک فیکٹر ہے نا آپ کا، وہ آپ کی پرسنالٹی کا 75% ہے، لیکن آپ کا وہ جو جینیٹک فیکٹر ہے نا جو باپ کا، وہ بہت سٹرونگ ہے. وہ 25% ہوتے ہوئے بھی 75 پہ حاوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس طرف آ جاتے ہیں کہ انسان کے اندر جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے اوپر اس کی ماں کے نام کا اثر ہوگا، اس کی برتھ پلیس کا اثر ہوگا، یا اس کے نام کا اثر ہوگا، یا پھر اس کے ٹائم آف برتھ کا اثر ہوگا. 5ویں چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اسینڈنٹ سٹار کا اس کے اوپر اثر کتنی پرسنٹیج میں. جیسے میں آپ کو آئی کے کا بتاتا ہوں کہ آئی کے اوپر اس کی والدہ صاحبہ کے نام کا سب سے زیادہ اثر ہے. ٹھیک ہے. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کا برتھ چارٹ بناتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس کے اوپر کون سی پرسنٹیج میں کون سی انرجی ہے. پھر ہم اس کے حساب سے دیکھتے ہیں. اگر اسینڈنٹ زیادہ ہے تو اسینڈنٹ کو دیکھتے ہیں زیادہ، پھر اس کے اوپر اسینڈنٹ کے مطابق اثرات جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. اگر اس کا سن سائن زیادہ ہے تو سن سائن کے حوالے سے چیک کرتے ہیں، اور اگر اس کا اپنا نام ہے یا والدہ کا نام ہے تو اس کے حساب سے چیک کرتے ہیں. اب ٹاپک ہٹ جائے گا کیونکہ یہ لمبی کہانی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا سا میں واپس ٹاپک پہ آتا ہوں کہ برکت کیا ہے. برکت نام ہے اس طاقت کا جو آپ کے پاس ہو تو آپ اللہ کے بہت قریب ہو سکتے ہیں. یعنی لوہا کو مقناطیس لوہے کو کھینچتا، ٹھیک ہے، لوہے کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے، مقناطیس لگائیں گے نہیں چپکے گا. وہی زنگ صاف کر دیں، مقناطیس کھینچ لے گا. زنگ کو صاف کرنے کا عمل برکت ہے. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا عمل برکت ہے. برکت کا تعارف اللہ کیا کراتا ہے بہت جگہ پہ قرآن پاک میں، لیکن ایک وہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس پہلی آیت کا ایک حصہ ہے وہ جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے ماحول کو برکت دے دی گئی. یہ ماحول کی برکت کیا ہے؟ اب مسجد اقصی کی برکت، مسجد الحرام کی برکت، وہ جو لے گیا وہ برکت. بیسیکلی انرجی کا نام برکت ہے، پازیٹیو انرجی کا نام برکت ہے. میں سائنس کی زبان میں بات کرتا ہوں، مجھے یہ
بڑی بڑی ٹرمینالوجیز جو میں سر نہ بابا ہیں بلکہ میں ایک بات فرم بلیور ہوں کہ سر جو ہے نا گنڈا گردی اس سے بہت بڑا نقصان پہنچاتی ہے بابا گردی. گنڈا گردی سے آپ کسی کی زمین چھین لیتے ہیں, آپ کسی کی جو ہے کوئی جائیداد چھین لیتے ہیں, کوئی نقصان پہنچا دیتے ہیں, اور بابا گردی سے آپ کسی کا ایمان لوٹ لیتے ہیں, اس کا پٹھا بٹھا دیتے ہیں. یہ زیادہ خطرناک ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس کا جواب بھی اللہ کو پھر اسی طرح ہی دینا پڑنا ہے, یہ یاد رکھنا. بہرحال I don't believe in بابا گیری and بابا گردی ایٹ آل. میں سائنس کا آدمی ہوں, میں اس میں بات کرنے کا آدمی ہوں. یہ جو برکت ہے یہ آپ کے ساتھ ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے, اس لائٹ کو جلانے کے لیے ہمیں میٹر کنیکشن, وابڈا کا پورا محکمہ, یہ سارا کچھ ایک میکنزم چاہیے. بجھانے کے لیے کیا چاہیے؟ بٹن بند کر دیں, تار جل جائے, سپارک ہو جائے, بجلی چلی جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہو جائے گی. یہی فرق ہے برکت اور جادو میں. برکت ختم ہو جاتی ہے تو جادو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے برین نیورونز اور ہارٹ نیورونز ایکٹیو ہیں, اللہ کے نور سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہی رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اسی کو مراقبہ کہتے ہیں, اسی کو ویژن کہتے ہیں, اسی کو برکت کہتے ہیں. اچھا, جہاں آپ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اللہ کی طاقتیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ نان میٹرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کا کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا فقیر دی نظر تلوار ہو جاتی ہے, فقیر دی زبان تلوار ہوتی ہے. وہ کہتا ہے تو باطنی طاقتیں اس کو کرنے میں جت جاتی ہیں, وہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نور سے جڑا ہوتا ہے. میڈیم, یہ لائٹ اس وقت جلے گی جب اس کا کنیکشن ہوگا. روشن جسے ہم کہتے ہیں نا طبیعت کے اندر, وہ جو ہے نا اس کے اندر ایک نور نظر آتا ہے, اس کے چہرے سے نور نظر آتا ہے, اس کے وجود سے نور نظر آتا ہے. سر وہ نور, وہ اس کا واللہ نور السماوات والارض کی ایک کنیکٹیوٹی کا نام ہے. اب یہ آتا کیسے ہے, اس کے طرف آ جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے احسن تقویم پہ بنایا. ٹھیک ہے, یعنی وہ کریشن جس کو کریٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے بیسٹ آف دی بیسٹ بنائی ہے, بیسٹ آف دی بیسٹ بنائی ہے, احسن تقویم پہ بنایا میں نے. اب انسان ہے کیا؟ 4 ایلیمنٹس, ارتھ ونڈ فائر واٹر کا مجموعہ ہے صرف نہیں. انسان آدم علیہ السلام کا جب بت بنایا گیا تو مٹی گوندی گئی, پھر اس میں جو ہے وہ تاثیر ڈالی ہوا کی, پھر اس میں آگ کی تاثیر ڈالی. ٹھیک ہے, وہ ساری تاثیریں ڈالنے کے بعد اب تک آدم علیہ السلام کے بت کو سجدہ نہیں ہوا تھا, کیونکہ سجدہ آدم کو تھا نہیں. اللہ نے کہا فرشتوں کو, آیت ہے قرآن پاک کی, میں تو لفظی ترجمہ کرنے کا عادی ہوں, میں سیدھی جو مجھے آتا ہے اتنا بتاتا ہوں. فَنَفَخْتُ فِيهِ الرُّوحِ, جب میں اپنی روح آدم کے اندر پھونک دوں تم پھر سجدہ کرنا. سجدہ آدم کو تو نہیں ہے, اس روح کو ہے. اللہ اکبر. تو جیسے رسول اللہ نے کہا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے, تو بندے میں اللہ کا راز ہے. اللہ اکبر. ہر انسان کے اندر کل مولد یولد علی الفطرہ, کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پہ ہے. فطرت الہیہ کیا ہے؟ اللہ. رسول اللہ نے فطرت کا تعارف کیا ہے؟ نیچر از دا گاڈ. حدیث میں ہے کہ زمانے کو برا مت کہو, زمانہ تو میں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ٹائم از دا گاڈ. کل یومن ہوا فی شان, ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے. جس طرح ٹائم سٹیگننٹ نہیں ہے, ٹائم سٹیٹک نہیں ہے, بدل رہا ہے, اسی طرح اللہ سٹیٹک نہیں ہے, اللہ سٹیگننٹ نہیں ہے. انسان کے وجود میں اللہ ہے. جب انسان اللہ کے وجود سے مل جاتا ہے تو پھر وہ ولی ہو جاتا ہے. ولایت کا راز تو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھ کے بھیجا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے نہیں ہے, کیونکہ انسان اللہ کی احسن تقویم کی جو ہے وہ تخلیق ہے. مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین ہے, رسول اللہ رحمت للعالمین ہے, رحمت للمسلمین نہیں ہے, رب المسلمین نہیں ہے. ٹھیک ہے, رب العالمین رحمت العالمین. ٹھیک ہے, یہ پوری کریشن صرف لولا کا لما خلقت الافلاق کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ کائنات میں جو کچھ ہے آپ کو نہ بناتا تو کسی کو کچھ نہ بناتا. اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے ایک تو روح اللہ کی, دوسرا شباہت رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ بنایا گیا آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, اللہ اور رسول کا مرجر ہے انسان.
اس لیے جب وہ چڑھتا ہے تو وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جبرائیل کے پر جلتے ہیں، اور جب وہ گرتا ہے تو وہاں تک گر جاتا ہے کہ شیطان کو بھی غیرت آ جاتی ہے کہ کہتے مر تم بھی اگے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی ڈائریکشنز کا کیا رول ہے برکت حاصل کرنے میں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں سر، کیونکہ یہ بات تھوڑی سی لمبی ہے تو مجھے اس کی نا تمہید بنانی پڑتی ہے۔ میں اگر وہ ایک لائن میں بتانا چاہوں نا تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ بالکل شاہ جی۔ اب ڈائریکشن یہ ہے کہ انسان میں مرجع ہے اللہ اور رسول کا، تو اس کا مطلب ہے کہ جس اوریجن کا ہے اس اوریجن میں یہ رہے گا تو اچھی جو ہے وہ اس کی نرشمنٹ ہوگی۔ یعنی ایک پودا ہے جو برف کے اندر لگتا ہے، اس کو برف سے نکال کے ڈیزرٹ میں لگاتے ہیں، چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ اسی طرح انسان کی فطرت اللہ نے رکھی ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں۔ کیوں؟ روح اللہ سے جڑی ہوئی ہے، روح اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اب روح کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی، لیکن پھر صحیح، یہ جو میں نے کہا تھا نا 4 ایلیمنٹ ارتھ ونڈ فائر واٹر، یہ ہمارے ارد گرد ہے۔ کبھی کبھی ہماری زمین کسی کو راس آتی ہے، کسی کو نہیں آتی۔ کوئی پودے ارد گرد میں ہوتے ہیں، وہ کسی کو راس آتے ہیں، کسی کو ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں ہورائزن میں یہ پودے لگا لیں تو یہ آپ کو فائدہ دیں گے، فلاں پیٹس رکھ لیں۔ کیوں کہ انسان کے اندر یہ جمادی، نباتی، حیوانی یہ روحیں موجود ہیں۔ جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے، خون جڑتا ہے تو اس میں جمادی روح آ جاتی ہے، پھر وہ اس میں پیونیفریشن شروع ہوتی ہے تو وہ اس میں نباتی روح آ جاتی ہے، پھر وہ ایک شکل لے لیتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، خوراک لے رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر حیوانی روح ہوتی ہے، پھر جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پھر روح انسانی، وہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس آغاز سے پہلے اگر بچہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، اس آغاز کے بعد اگر بچہ ہو تو پھر نماز جنازہ بھی ہوتی ہے۔ یہ دین فطرت اسلام ہے، یہ اسلام نہ تو کوئی، بار بار اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یہ ان پڑھوں اور بے عقلوں کے لیے نہیں آیا تھا یہ دین۔ رسالت مآب نے اپنا تعارف کرایا ہے، انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا۔ رسول اللہ نے اپنا تعارف کرایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ تو یہ علم کی بات ہے، یہ بے علموں کو سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں جی اس طرف جو آپ نے کہا تھا کہ یہ حاصل کیسی ہوتی ہے، تو ون لائنر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے نا تو واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ مجھے اس میں یاد آ گیا کہ اللہ کا قرب بھلے مصیبتوں میں کمی نہ کرے لیکن مصیبتوں سے نمٹنے کا اتنا بڑا حوصلہ دیتا ہے کہ آپ مصیبتوں سے بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ برکت ہے۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک۔ یہ برکت ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر 2 چیزیں ہیں سر، ایک ہے سکوت اور ایک ہے سکون۔ سکوت مین سائلنس، کچھ بھی نہیں، نو نتھنگ، سب چیز سٹیٹک، کچھ بھی نہیں، سب کچھ سکون میں ہے جی، سکوت میں ہے۔ ایک ہے سکون، طوفان آتے رہیں، ہوائیں چلتی رہیں، جو مرضی آتا رہے، مینوں پتہ ہے نا اللہ میرے نال ہے تو مینوں ہونا بھی کچھ نہیں، ٹھیک ہے مالک۔ یہ سکون ہے، یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ کہا گیا تھا کہ وہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ کیا ان کی زندگی میں مسئلے نہیں ہوتے؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر کائنات کا سب سے پرائم گھر نہیں ہے؟ تو کربلا سے بڑی مصیبت کوئی اور کسی ایک نبی کے اوپر آئی ہو؟ شام سے بڑی مصیبت کسی ایک نبی کے اوپر آئی ہو؟ کسی نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگوایا ہو؟ کسی نے اپنے 18 سال کے بیٹے کی قربانی دی ہو؟ کسی کا 22 سال کا بچہ کڑیاں ڈال کے عراق سے شام تک چلا ہو؟ 1,24,000 نبیوں کے گھر میں نہیں ہے۔ اور جب ان سب سے بڑا گھر رسالت مآب کا ہے تو وہاں مصیبتیں آ سکتی ہیں، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مصیبتیں نہ آنا برکت ہے۔ مصیبتوں میں رہ کے ان کے ساتھ بڑے سکون اور صبر سے گزر جانا برکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہ کائنات کی اصل پرائم طاقت ہے۔ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہندیاں رہن ساڈا کی کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہوا۔ شاہ جی اگلا سوال، وہ جو میں نے کہا تھا جنات، پلازما اور یہ کیسے عمل، کیسے انسان بچائے اور یہ کام کیسے کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو تھوڑی سی ایک اور چیز بتاتا ہوں، چلیں آپ نے چھیڑ دیا ہے تو۔ آدم اور شیطان کے قصے میں نا یہ سارا راز موجود ہے اگر آپ قرآن پڑھیں۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے ہم نے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے سمجھے، صرف قرآن پاک کو پڑھ لیں، یہ سارا کچھ سمجھ آ جائے گا۔
शैतान का ओरिजिन क्या है? ये जहां हम बैठे हुए अर्थ, यहां से उठा था और इतनी तरक्की की कि अर्श मुअल्ला पे चला गया, अल्लाह का खास मुकर्रब हो गया। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक कहां से की गई? अर्श मुअल्ला पे। ये प्लेनेट जिसमें हमें बतौर जो है वो सजा उतारा गया था, ये शैतानी ताकतों का प्लेनेट था। ठीक है, ये अर्थ में इंसान इन्वेडर है, इंसान का ये घर नहीं है। इसीलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि हम उसी की तरफ से हैं और उसी की तरफ लौट के जाएंगे। हमारा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वहां था, शैतान का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यहां था। ये दो ताकतें हैं जो आपस में लड़ रही हैं। अब शैतान को आदम अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ क्या था कि मुझे आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया। ठीक है, तकब्बुर क्या था कि मैं फायर। अभी फिर कभी ना किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि अर्थ विंड फायर वाटर का ना बिहेवियर क्या होता है, ये बिहेव कैसे करती हैं, ये बाद में बात करूंगा कि तबीयतों का कैसे, वो बात लंबी हो जाएगी बात। अभी सिर्फ शैतान पे रखते हैं। शैतान जिन्न है। सूरत दुखान में अल्लाह कहता है कि हमने जिन्नात को बगैर धुएं की दहकती हुई आग से पैदा किया। बगैर धुएं की दहकती हुई आग, 4 एलिमेंट जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, अर्थ विंड फायर वाटर, ये चारों के चारों डेंस हैं। आग भी जो है उसकी हीट को कैद किया जा सकता है। ठीक है, हवा गुब्बारे में भी फंस जाती है, किसी भी जो है ना वो मतलब एयर बबल्स बन सकते हैं, डेंस है। पानी हाइड्रोलिक्स में फंस जाता है। ठीक है, मिट्टी वैसे ही डेंस है, वो इकट्ठी हो जाती है, वो कहीं से लीक वाला सीन ही नहीं है उसका। जब इन चारों एलिमेंट से इंसान को बनाया तो इसलिए इंसान इस दीवार से पार नहीं जा सकता, क्योंकि उसके एलिमेंट डेंस हैं। 5वां एलिमेंट जिसको दुनिया ने बहुत बाद में डिस्कवर किया, कुरान पाक की हकीकत के ऊपर बहुत बड़ी मोहर सबत की, दैट इज द प्लाज्मा। 5वां मेजर एलिमेंट, हाई एनर्जी स्टेट, आग की हाई एनर्जी स्टेट, वो नॉन डेंस है, इसलिए जिन्न इस दीवार से आर पार चला जाता है। अब ये प्लेनेट उनका है, उनकी तादाद हमसे ज्यादा है, सूरज जिन्न इसके ऊपर गवाह है। लेकिन हमारे यहाँ जो बाबागिरी के जी फलाना जिन्न वो आ गए, वो फलां हो गया, ये हो गया। सर मैं साइंस का आदमी हूँ, मैं इसके ऊपर बुरी बुरी बातें करता हूँ, फिर वो लोगों को अच्छी नहीं लगती। सर सब फ्रॉड है। रसालत माब ने जो जिन्नात जो कहा है वो वही हैं। जिन्नात की आबादी हमसे ज्यादा है, उनकी अलग नस्लें हैं जैसे हमारी रेसेस हैं, लेकिन जब तक हम उनको छेड़ेंगे नहीं वो हम पे हावी नहीं होंगे। और फिर हमारे पास ये रौला है कि जी वो जिन चढ़ गया, जिन चढ़ गया, जिन चढ़ गया। तो भाई मैं बड़ी आसान लफ्जों में बड़ी सैकड़ों दफा ये बता चुका हूँ तो अपने चैनल पे भी और बहुत सारी जगह कि ये इंसान है जिसको आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, जिसको सारी मखलूकात ने सजदा किया था। जिन्नात ने भी सजदा किया था, बल्कि जिन्नात का जो सबसे बड़ा लीडर था जो अर्श मुअल्ला पे उस वक्त था, उसने भी सजदा किया था, वो इबलीस के अलावा बाकी सारे जितने भी थे। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम को इतना प्राइम बनाया, इनकी जुर्रत ही नहीं है आदम पे हाथ डालने। ये गिरेगा अपने मकाम से तो जिन हावी होगा। सारी दुनिया कहती है कि जी जिन लाओ, जिन लाओ, जिन लाओ। इसको कोई नहीं कहता तू बंदे दा पुत्र बन, एदी जरूरत ही नहीं है। अब ये जो जिन्नात की बात कर रहा हूं ना, ये जो जिन्नात प्लाज्मा हाई एनर्जी स्टेट, इसलिए ये इंसान के अंदर हलूल कर जाते हैं। लेकिन ये हलूल करके इम्पैक्ट उस वक्त डालते हैं जब इंसान के अंदर ग्रे एरियाज होते हैं, ब्राइटर एरियाज में नहीं आते। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, कल्बे मोमिन अर्शुल्लाह, कल्बे मोमिन बैतुल्लाह। मोमिन के कल्ब में तो जा ही नहीं सकते। आदम अलैहिस्सलाम का जब वो पूरी तारीख है तो उसमें हदीस में है कि आदम के कल्ब में तो जो है वो शैतान नहीं जा सका, इसलिए मकाम नफ्स पे उसने करार पकड़ा और वहां से उसका असर है। कल्बे आदम अलैहिस्सलाम में तो नहीं जा सका। ये बेसिकली क्या है, साइंस की जुबान में ये ब्रेन न्यूरॉन्स और हार्ट न्यूरॉन्स की तरफ इशारा है, जो आपकी जो है ना वो हाई एनर्जी स्टेट है, ऑक्साइड लेवल है, जहाँ पे बीमारी भी असर जो है ना वो नहीं करती और दवा भी असर नहीं करती। ये इंसान की वो स्टेट है जो नॉन मैटर है। नॉन मैटर को दवाई से, सर्जरी से आप ठीक ही नहीं कर सकते, इसलिए तो फिर स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत पेश आती है। रूहानियत का ताल्लुक रूह से है, जिस्म से है ही नहीं है। वो जिस्म नूं सोटे मार के केड़ा जिन कटते हो, मैनू नहीं आज तक समझ आई है। लोगों की हड्डियां तोड़ के जुल्म करते हैं, तबाही फेर देते हैं। मुझे तो ये वैसे ही मतलब ये नॉन साइंटिफिक लोग हैं। इस्लाम
साइंटिफिक रिलीजन। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी साइंस की किताब जो नजर आती है वो कुरान पाक है। अल्लाह अकबर, सर इसको समझें, ये दिस इज प्योर साइंस। अल्लाह अकबर। इंसान और जिन्नात साथ साथ रहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी ना जिन्नात की हुकूमत, तो रसूल अल्लाह ने क्या कहा था कि आज मेरे पास जिन्नात आए थे, जब सूरज जिन्न उतरी है, आज मेरे पास जिन्नात आए थे, मैं चाहता तो उनके ऊपर तसर्रुफ कर लेता, लेकिन चूंकि अल्लाह ने ये मेरे भाई सुलेमान को दिए हैं तो मैंने उनसे कहा कि तुम ही रखो। आज भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद जो है वो मुसलमान जिन्नात को कंट्रोल करती है, आज भी उनकी औलाद है। ये मियाँ मोहम्मद बख्श ने ये जो कहानी लिखी थी ना ये सैफुल मलूक की, तो बदिउल जमाल जो इसकी बेटी थी, ये कभी उसको पढ़िएगा। आपने तो ऐसे ही छोड़ दिया ना, फकीर बिला वजह कोई बातें नहीं करता। मुझे दुनिया का सबसे बड़ा फिजिसिस्ट जो है ना, फिजिक्स का सबसे बड़ा आदमी बुल्ले शाह नजर आता है। आप कहते हैं कि जी वो पढ़े लिखे नहीं, पंजाबी की शायरी में फिजिक्स के इतने कमाल के कुली हैं, फिर कभी जिंदगी रही तो उसके ऊपर बात करेंगे। मियाँ मोहम्मद बख्श ने सारे फिजिक्स के असूल बताए हुए हैं, पूरी जो है वो जो है सैफुल मलूक में। बदिउल जमाल बेटी किसकी है? शाहपाल हिंदी की। तो सर शाहपाल हिंदी ही वो जिन था जिन्हें रसूल अल्लाह के हाथ के ऊपर इंडिया से जिन्नात का ग्रोह गया था। हदीस पढ़ें, इंडिया से जिन्नात का एक ग्रोह गया था जिसने रसूल अल्लाह के हाथ पे कलमा पढ़ा था। ये हजरत सुलेमान की औलाद में से हैं। हजरत सुलेमान ने जो इंटररेशियल मैरिज थी जिन्नात में, तो ये उनकी हैं। आज भी वही हुक्मरान है। तो तुसी सियाणे होने दी बजाय हजरत सुलेमान दी औलाद नूं क्यों नहीं कहंदे कि अपने बंदियां नूं कंट्रोल करो?